الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره وكل أنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کائنات کا مالک بھی ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام اللہ کے پیارے امت کے سہارے آقا نامدار فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد عاجزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین میری اور آپ سب احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے بیانات سن لیے. میرے انتہائی محسن بھائی اللہ بخش صاحب کا بھی آپ نے بیان سن لیا. قاری شاہد نواز صاحب کا بھی بیان سن لیا. اب ٹائم بھی 10:30 ہو رہے ہیں اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع بھی ایک علمی موضوع ہے, سمجھانے والا موضوع ہے. ایک ہے کہ فقط کوئی واقعہ سنایا جائے, ایک ہے کہ کوئی بات سمجھائی جائے. تو آیا آپ ہاتھوں کو بلند کر کے 25 منٹ یا 30 منٹ جو برداشت کر سکیں تو میں بات شروع کرتا ہوں, ورنہ پھر ہم درود و سلام پڑھ لیں. کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ لائٹ بند کر دیں بھائی, ویڈیو اگر بنانی بھی ہے لائٹ بند کر دیں تاکہ میں بندے کو سے دیکھ سکوں. لائٹ بند کر دیں یہ تاکہ مجھے پتہ چلے جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ موبائل بھی نیچے کر دیں میرے پاس, بس آپ بات کو سنیں. بابا موبائل بند کر لو یا سن لو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم علیہ. پیارے بھائیو, میرا موضوع ہے ختم نبوت. اس میں 2 لفظ, ایک ہے ختم اور دوسرا ہے نبوت. یہ نبوت انسانیت کی ضرورت رہے گی. انسان اگر نبوت کے ساتھ جڑ کے رہے گا تو کامیاب ہے. اگر نبوت سے کٹ جائے گا انسان پریشانیوں میں گر جائے گا. آج دیکھیں کہ ہر بندہ پریشان ہے, وہ نبوت سے دور ہے, نبوت کی تعلیمات سے دور ہے, اس لیے اسے پریشانی آئی. ایک ہوتا ہے اعلان نبوت, ایک ہوتا ہے انکار نبوت, ایک ہوتا ہے دلیل نبوت. اعلان نبوت
نبی آتے اعلان کرتے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اگر قوم انکار کرے اسے کہتے ہیں انکار نبوت، یعنی ہم نہیں مانتے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے دلیل نبوت، یعنی نہیں مانتے، نبی سے کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ، تو پھر نبی معجزہ دکھاتا، دلیل دیتا، اسے کہتے ہیں دلیل نبوت، اثبات نبوت، معجزہ نبوت۔ تین چیزیں بات کر رہا ہوں میں، اعلان نبوت، انکار نبوت اور دلیل نبوت یعنی معجزہ نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے، بابا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک معجزات ہر نبی کو ملے، اور طریقہ بھی ایک ہی ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، حضور تک بھی وہی رہا۔ نبی آتے اعلان کرتے، قوم نہ مانتی، پھر نبی معجزہ دکھاتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اعلان کیا، نمرود نے کہا کہ میں نہیں مانتا، آپ کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، رب نے معجزہ دلیل کے طور پر کیا دیا کہ وہی آگ رب نے باغ بنا۔ شیرہ دے تو دوسرا بلیندے ہوئے کاری صاحب نے شیرہ دے ماشاءاللہ مستی پہ لندے آگیا، بہنو شیر کرتیاں انہیں یہ تھوڑی جے علمی گالی ہے، ذرا سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند کرے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو باغ بنا دیا، معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان کیا، قوم نے انکار کیا، فرعون نے کہا میں نہیں مانتا۔ اللہ نے دو معجزے دی، ایک ید بیضا دیا، آپ بغل میں ہاتھ رکھتے پیچھے کرتے ہاتھ سفید ہو جاتا، روشنی کا کام دیتا۔ دوسرا معجزہ تھا، آپ نے درخت سے ٹہنی اتاری، تھی وہ ٹہنی عصا، لیکن وہ معجزے کا کام دیتا تھا۔ آپ نے اگر کوئی پتے اتارنے ہوتے بڑے درخت سے، اس ٹہنی کو آپ اوپر کرتے وہ بڑا سا عصا بن جاتا، واپس لیتے وہ چھوٹا سا عصا ہے۔ اندھیرے میں روشنی کا کام نہیں دیتی، پتھر پر آپ نے مارا، قوم نے کہا یہ ہمیں پانی چاہیے، ایک ہلکی سی عصا کو آپ نے پتھر پر مارا، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہے ایک ہی چیز، زمین پر ڈالا جادوگروں کے سامنے، یہی عصا اژدہا بن گیا، واپس اٹھایا تو وہی عصا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی، قوم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے معجزہ دیا، کیا معجزہ دیا کہ آپ کو کہا گیا کہ کوئی معجزہ دکھائے، آپ نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کسی مردے کو زندہ کر دے، فرمایا اچھا لے چلو کسی قبر پر۔ جب قبر پر حضرت جناب عیسیٰ پاک کو لے کر آئے تو قبر والے سے آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، مردہ زندہ ہو گیا۔ ہر نبی کو معجزات دیے گئے، میرے اور آپ کے نبی کی جب باری ہے طریقہ وہی ہے، آپ نے اعلان کیا، قوم نے انکار کیا، اب حضور نے بھی معجزہ دیا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور آپ کا معجزہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے۔
میرا معجزہ بولیے میرا معجزہ قرآن. یہ نہیں فرمایا کہ میرا معجزہ نہیں دیکھا میں نے چاند کے جو ٹکڑے کیے جبکہ یہ معجزہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے درختوں نے میرا کلمہ پڑھا جبکہ معجزہ ہے. یہ نہیں فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ پتھروں نے میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھا. یہ نہیں فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. بلکہ کیا فرما رہے میرا معجزہ قرآن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا معجزہ بولیے میرا معجزہ. اب حضور کے معجزے میں اور پہلے نبیوں کے معجزے میں فرق کیا ہے؟ بس ایک ہی بات سمجھ گئے تو جو ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ آپ کو وہ یاد رہے گا. پہلے نبیوں کے معجزات میں اور ہمارے نبی کے معجزے میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے بھائیو جتنے بھی نبی تھے وہ مخلوق تھے پیدا ہوئے اور انہیں جو معجزہ دیا گیا وہ بھی مخلوق تھا. وہ بھی مخلوق تھا. حضرت ابراہیم پر آگ باغ بنی تو آگ بھی کیا ہے مخلوق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے. یہ عصا یہ درخت یہ بھی مخلوق ہے. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. اب جو زندہ ہو رہے ہیں وہ بھی مخلوق ہے. سب نبیوں کو معجزات جو دیے وہ مخلوق معجزے دیے. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے حبیب کی باری آئی جب محمد پاک کی باری آئی فرمایا اے حبیب اب طریقہ تبدیل ہو گیا ہے. پہلوں کو معجزے دیے وہ بھی مخلوق تھے نبی بھی مخلوق تھے مگر حبیب آپ مخلوق ہیں لیکن آپ کو جو معجزہ دے رہے ہیں یہ مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر جشن عید میلاد النبی. آپ نے بات کو سمجھا ہے میں آپ کی سمجھ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ جو کہی ہے یقیناً بات آپ کو سمجھ آئے. اب جو ہم نتیجے پر پہنچیں گے نا تو میں امید رکھتا ہوں کہ جسے سمجھ آئے گی وہ صرف بیٹھ کر ہاتھ نہیں بلند کرے گا بلکہ حضور کی اس عظمت کو سن کر کھڑے ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرے گا اور نعرہ بھی لگائے گا سرکار کی یہ شان سن. فرق کیا ہوا؟ پہلا فرق کیا ہوا کہ نبی مخلوق اور معجزہ بھی مخلوق. ہمارے نبی مخلوق ہے لیکن معجزہ مخلوق نہیں ہے. معجزہ مخلوق اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن یہ کلام اللہ ہے اللہ کی صفت ہے. اور صفت کیا ہوتی ہے؟ جب تک موصوف ہے صفت باقی ہے. مثلا میں بول رہا ہوں کلام کر رہا ہوں یہ میرا کلام تب تک ہے جب تک میں ہوں. جب میں ختم میرا بولنا ختم میری صفت ہے ختم. اب اللہ کی ذات کیا ہے؟ فرمایا الحی القیوم وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس پر کوئی فنا ہے نہ اس پر کوئی موت ہے. جب موصوف حیات ہے تو پھر اس کی جو صفت ہے کلام اللہ وہ بھی دائمی ہے وہ بھی باقی رہے گی کیونکہ اللہ باقی اس کا کلام باقی. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو معجزہ اپنی صفت دے دی ہے ہم بھی باقی ہے ہمارا کلام بھی باقی ہے آپ بھی باقی رہیں گے آپ کا معجزہ بھی باقی رہے گا. جب آپ زندہ ہے جب آپ کا معجزہ
موجزہ زندہ ہے پھر بلا آپ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب حضور کا معجزہ زندہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے بھائی، کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، وہ حضور کا معجزہ ہے۔ جب حضور کا معجزہ زندہ ہے تو کتنا بدبخت ہے وہ جو یہ کہے کہ نبی مردہ ہو گیا۔ ارے بولی بولنی پڑے گی جو بھیڑی کے تاجدار نے بولی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر قادیان کے دجال کو بھی کہنا پڑے گا، ارے جس نبی کا معجزہ زندہ ہے وہ نبی زندہ ہے۔ جب ہمارا نبی زندہ ہے پھر کسی اور نبی کی حاجت نہیں۔ میرا تھکا ہوا لے جائے، آپ نے سریلی خطیب سن چکے ہیں، علامہ صاحب کا بیان بھی سن چکے ہیں۔ اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرسی سے آپ تک یہاں پر جو آئے ہیں وہ میرا سفر پورا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب معجزہ زندہ، معجزہ زندہ تو پھر نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اور جب محمد پاک زندہ ہے تو ان کی نبوت بھی زندہ ہے۔ جب رسول کی نبوت زندہ ہے تو پھر کسی بدبخت جھوٹے کی نبوت نہیں چل پائے۔ ہمارے نبی کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل وہ قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیے کیا ہے؟ آپ ایک آیت سنتے ہیں، ماشاءاللہ مشکل بات آپ نے سمجھی، یہ بھی بات